اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم کے حضور دعا گو بھی ہیں کہ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ خواتین و حضرات، آج سے ہزاروں سال قبل کسی زمانے میں قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے، جن کی اولاد سے آگے چل کر فہر یا نضر بن کنانہ نے جنم لیا۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قریش کے قبیلہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بمطابق یکم جیٹھ 628 بکرمی پیر کے دن صبح صادق کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی، جس میں تمام قریش کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام اختیار کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ ہمارے پیارے آقا و سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ درخشاں حیات طیبہ کے زمانے میں جن جانوروں اور سواریوں کو اپنے استعمال میں لایا، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہنے والے 10 یا 15 گھوڑے تھے، جن کے نام یہ ہے۔ سکب، یہ وہ گھوڑا ہے جس پر جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ اس گھوڑے کی پیشانی اور 3 پاؤں، 2 پچھلے اور 1 اگلا بایاں سفید تھے۔ بدن کا رنگ کمیت یعنی انابی تھا اور اگلے دائیں پاؤں کا رنگ بھی بدن کے رنگ کے مشابہ تھا۔ گھوڑ دوڑ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور یہ آگے نکلا۔ یہ پہلا گھوڑا تھا جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوئے تھے۔ مرتجز اشہب یعنی سفید مائل بسیاہی۔ نمبر 3 لہیف، ربیہ نے ہدیہ میں بھیجا تھا۔ نمبر 4 لزاز، مقوقس نے ہدیہ میں بھیجا تھا۔ نمبر 5 ضرب یا ترب، فرتا جزامی نے ہدیہ میں بھیجا تھا۔ 6 سبھا، یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے سوداگروں سے خریدا تھا۔ گھوڑ دوڑ میں 3 بار اس پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے۔ اس کو دست مبارک سے تھپکتے ہوئے فرمایا، یہ تیز رفتار اور لمبے قد والا گھوڑا ہے، سمندر کی طرح بہتا اور چلتا ہے۔ 7 ورد، یہ گھوڑا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ میں بھیجا تھا۔ 8 دریس۔ 9 ملحوہ، 10ویں گھوڑے کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور اس سے زائد 15 تک کی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ 4 خچر تھے جن کے نام یہ ہے۔ دلدل، مقوقس نے ہدیہ میں بھیجا تھا، سفید مائل سیاہی رنگ کا تھا۔ اسلام کے زمانہ میں سب سے پہلے اس خچر پر سواری ہوئی تھی۔ فضہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یا فروہ جزامی نے پیش کیا تھا۔ 3 عیلیہ، مقام اعلیٰ کے بادشاہ نے ہدیہ میں دیا تھا۔ نمبر 4 اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے صرف اس کا ذکر کیا ہے اور نام بیان نہیں کیا۔ دومت الجندل کے بادشاہ کا ہدیہ تھا۔ ایک اونٹ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے۔ یہ اونٹ اصل میں ابو جہل کا تھا جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کی ناک میں چاندی کا کڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے دن مکہ والوں کے پاس یہ اونٹ بطور ہدیہ کے بھیج دیا تھا۔ 20 یا 45 دودھ دینے والی اور ساز و سامان لے کر چلنے والی اونٹنیاں تھیں جو غابہ مقام پر چرا کرتی تھیں۔ ایام النظرہ و سیرت المعطرہ، جلد اول، صفحہ نمبر 211، زاد المیعاد، جلد اول، صفحہ نمبر 431۔ 3 سانڈنیاں یہ تھیں جن کے نام یہ ہے۔ قصوہ، جس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ہجرت کے وقت یہ آپ کی سواری میں تھی۔ نمبر 2 ادبا۔ نمبر 3 جدعا،
جبکہ بعض دوسرے علماء نے یہ تینوں نام ایک ہی سانڈنی کے قرار دیے ہیں۔ بکرے اور بکریاں 100 تھے، ان میں سے جب کسی کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک کو ذبح فرما لیتے اور 100 سے زائد نہ ہونے دیتے۔ ان میں سے ایک خاص بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کے لیے مخصوص تھی۔ ایک مرغ تھا جس کا رنگ سفید تھا، گائے وغیرہ نہیں تھی۔ ایک بلی تھی جو گھر میں رہتی تھی۔ 2 گدھے تھے جن کے نام یہ ہیں، یافور یا افیر، مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، اس کا رنگ سفید مائل بسیاہی تھا۔ 2 علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن نام بیان نہیں فرمایا، فروہ جزامی نے ہدیہ کیا تھا۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو شرف ملاقات بخشا۔ جب گرمی کی حدت کم ہوئی تو وہ ایک خستہ حال اور سست رفتار دراز گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس گدھے پر مخمل ڈال دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، بس سعد نے چاہا کہ اس کا بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ جائے تاکہ وہ گدھا واپس لے آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے میرے ساتھ بھیجنا ہی چاہتے ہو تو اسے میرے آگے سوار کرو۔ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ کے پیچھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کا مالک اس کے آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں اس سے آپ کے ساتھ نہیں بھیجتا، لیکن آپ خود ہی دراز گوش کو لوٹا دیجیے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس لوٹایا۔ وہ نہایت تیز رفتار ہو چکا تھا اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابو منظور بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ گدھا پایا اور وہ پابہ زنجیر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلام فرمایا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا، اور انبیاء کرام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، آج سے تیرا نام یافور ہے، اے یافور۔ اس نے لبیک کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے، اور جب اس سے نیچے تشریف لاتے تو اسے کسی شخص کی طرف بھیج دیتے۔ وہ دروازے پر آتا، اسے اپنے سر سے کھٹکھٹاتا، اور جب گھر والا باہر آتا تو وہ اسے اشارہ کرتا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے۔ بس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو وہ ابو حیثم بن تیہان کے کنویں پر آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں کود پڑا۔ وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔